السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم 9th کلاس کی انگلش کا چیپٹر 1 اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ 9th کلاس کے بچوں سے میں یہی کہوں گی کہ آپ کے تعلیمی سال کا آغاز ہوا ہے تو آپ نے آغاز سے ہی اچھا پڑھنا شروع کر دینا ہے، ساتھ ساتھ تمام چیپٹرز کی ریڈنگ کرتے جائیں اور ان کی ٹرانسلیشن بھی کرتے جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو پیپر ہیں وہ سیم ٹو سیم ایکسرسائز کے کوسچنز وغیرہ نہیں آتے، بلکہ چیپٹر کی ریڈنگ کے اندر سے کہیں سے بھی کوئی کوسچن پوچھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی ٹرانسلیشن کا بھی کوئی سا بھی پیراگراف آپ کو پیپر میں آتا ہے تو آپ شروع سے ہی تمام چیپٹرز کی اچھے سے ریڈنگ، ان کی ٹرانسلیشن اچھے سے یاد کرتے جائیں اور اس کے سمجھتے جائیں، تاکہ پیپر کے دوران اور سال کے آخر میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو چلیں آج ہم چیپٹر 1 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس کا چیپٹر 1 ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا نجات دہندہ، یعنی انسانیت کو بچانے والا۔ تو وہ کون تھے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو چلیں اس کو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا فرسٹ پیراگراف ہے Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless desert of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. عرب کی سرزمین انتہائی گرم سورج کی چندھیا دینے والی شعاؤں میں اپنے بے راہ ریت کے ٹیلوں کی وجہ سے دلکشی اور حسن میں بے مثال ہے۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کے تاروں بھرے آسمان نے شعراء اور مسافروں کے تخیل کو ابھارا ہے۔ It was in this land that the Rasul was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. یہی وہ سرزمین ہے جو کہ بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے، جس کے شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. اہل عرب غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے اور فصیح لوگ تھے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry. ان کی فصاحت اور حافظے کا اظہار ان کی شاعری سے معلوم ہوتا ہے۔ Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. ہر سال اکاز میں شاعری کے مقابلے کا ایک میلہ لگتا تھا۔ It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Ziyad, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into accounts short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں، چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر، اور خاص طور پر تمام اسلام سے قبل شعراء کی لکھی ہوئی ہیں۔ It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. یہ معمولی سی حیرانی کی بات نہیں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے کلام کی حتمی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ تھرڈ پیراگراف ہے In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت سخت بد نظمی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ایسے لگتا تھا کہ جس تہذیب کو ابھرنے میں 4000 سال لگ چکے تھے، اب وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ At this point in the time, Allah Almighty raised a Rasul from among themselves who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith.
تو اس مرحلے پر بر وقت اللہ ذوالجلال نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جنہوں نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی سے منور کرنا تھا۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 4 ہے when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age he spent most of his time in solitude and meditation۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے تھے تو وہ اپنا اکثر وقت گوشہ نشینی اور مراقبہ میں گزارتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور خوراک کے ساتھ غار ہرا میں تنہا چلے جایا کرتے تھے اور اللہ ذوالجلال کی یاد میں دن اور ہفتے گزارتے۔ پیراگراف نمبر 5 ہے The period of waiting had come to a close۔ انتظار کا دورانیہ ختم ہونے کے قریب آ چکا تھا۔ His heart was overflowing with profound compassion for humanity۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے بے انتہا رحم سے لبریز تھا۔ He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کا کلا کما کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت۔ تو وہ لمحہ قریب آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کرنا تھا۔ One day when he was in the cave of Hira, حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل آئے اور اللہ ذوالجلال کا یہ پیغام پہنچایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught man that which he knew not۔ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھلا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پیراگراف نمبر 6 ہے The flow of the divine message which continued for the next 23 years had begun and the Rasul had arisen to proclaim oneness of Allah, Tawheed and the unity of mankind۔ آئندہ 23 سالوں کے لیے وحی الہی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور انسانی وحدت کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbeliefs, set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم توہم پرستی کے تعلقات، جہالت اور بے یقینی کو ختم کرنا، زندگی کے شاندار تصور کو قائم کرنا اور انسانیت کی ایمان کی روشنی اور ابدی سعادت کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم and his followers۔ کیونکہ یہ عقیدہ ان لوگوں کا معاشرے پر غلبے کے لیے خطرہ تھا، تو عرب کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔
They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصب العین کو چھوڑ دیں اور وہ بت پرستی اختیار کر لیں. On one occasion they sent a delegation to the Rasul, Khatim al-Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam, kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul, Khatim al-Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam, from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. ایک موقع پر انہوں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور نگہداشت کرنے والے چچا ابو طالب کی طرف اپنا ایک وفد بھیجا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو اللہ ذوالجلال کے پیغام سے روکیں یا پھر ان کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. خود کو مشکل صورتحال میں پا کر آپ نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور ان کو صورتحال واضح کی. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. تو رسول اللہ نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. میرے پیارے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں تب بھی اللہ کی توحید کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. میں اس زمین پر سچے عقیدے کو قائم کروں گا یا اسی کوشش میں جان دے دوں گا. پیراگراف نمبر 8 ہے. The رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے مصمم ارادے سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا. Son of my brother, go thy way, none will dare touch thee. I shall never forsake thee. میرے بھائی کے بیٹے، اپنے راستے پر چلتے جاؤ، کوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرے گا، میں تمہیں کبھی فراموش نہیں کروں گا. پیراگراف نمبر 9. And the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال کے انسانیت کے لیے منتخب کردہ رستے پر چلے. Imbued with divine guidance and firm resolve. خدائی رہنمائی کے لبادہ اور پختہ عزم کے ساتھ the رسول encountered all the challenges with grace and dignity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان اور عظمت سے تمام مقابلوں کا سامنا کیا. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. انتہائی کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو سب سے بلند ممکن مقام تک پہنچا دیا. He was also driving force behind Arab conquest, which have created an everlasting impression on human history. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پس پشت موجود اصل قوت تھے جو انسانی تاریخ پر لازوال نقوش پیدا کر چکی ہیں. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in the history, in the words of Michael Hart, a great historian. اس میں حیرت کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی طور پر تاریخ میں سب سے زیادہ مؤثر شخصیت مانے جاتے ہیں. ایک عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم اسلامی نظریے اور اس کے بنیادی اخلاق اور سیرت کے اصولوں کے ذمہ دار تھے. In addition, he played a key role
in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے عقیدے کو پھیلانے اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا. In fact, as a driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پس پشت موجود اصل قوت تھے. اس اعتبار سے وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی قائد ثابت ہوتے ہیں. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے موجودہ دور تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے. پیراگراف نمبر 10 ہے. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی یہ مکمل طور پہ تبدیلی رسول اللہ کے اللہ پر پختہ ایمان اور انسانیت سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے. Indeed, his life is a perfect model to follow. بلا شبہ آپ کی زندگی پیروی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. In reply to the question about the life of Rasul, Hazrat Aisha said his moral and character are an embodiment of the Holy Quran. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ہی مجسمہ ہے. The final word about the savior of the mankind goes to the Holy Quran. انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں اس طرح سے ہیں: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. او نبی, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. اے نبی, بے شک ہم نے تمہیں بھیجا بطور گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن آفتاب بنا کر بھیجا ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, فرسٹ چیپٹر کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی. ایکسرسائز کی میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گی, تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں, اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.